ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جو موت کے بعد زندگی دیتا ہے، وہ جو دلوں کو بدلتا ہے، وہ جو ہمیں وقت کے گزرنے کو نقصان نہیں بلکہ واپسی کے موقع کے روپ میں دیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہر زمانے اور ہر عمر کے لیے بہترین رہنما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، دنیا شور شرابے، کاؤنٹ ڈاؤن اور ایسے ریزولوشن کے ساتھ جشن مناتی ہے جو اکثر کچھ ہفتوں میں پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں کچھ گہری چیز کے لیے بلاتا ہے، سوچنے، ذمہ داری لینے اور سچے من سے خود کو نیا کرنے کا ایک پل، کیونکہ اسلام میں سمے صرف تاریخیں اور کیلنڈر نہیں ہے، سمے خود زندگی ہے، اور ہر سانس ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ مومن کی سوچ، وقت کو امانت سمجھنا۔ قرآن میں سورہ العصر آیت 1 سے 3 میں اللہ فرماتا ہے، قسم ہے وقت کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آ جائیں: بڑھاپے سے پہلے جوانی کا، بیماری سے پہلے صحت کا، غریبی سے پہلے دولت کا، مصروفیت سے پہلے فرصت کا، اور موت سے پہلے زندگی کا۔ اپنا محاسبہ کریں، آتم مولیانکن۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنے آپ سے سچے دل سے پوچھئے، کیا میں پچھلے سال سے اللہ کے زیادہ قریب ہوں؟ کیا میری نماز بہتر ہوئی ہے؟ کیا میرا کردار بہتر ہوا ہے؟ کیا میں نے گناہ کم کیے ہیں یا بڑھا دیے ہیں؟ مومن بڑھاپے یا بیماری کا انتظار نہیں کرتا، وہ تب بدل جاتا ہے جب اللہ اسے یاد دلاتا ہے۔ اپنی روحانی بنیاد بنائیں۔ بدلاؤ کے 5 ستمبھ سوم۔ اپنی نماز زندہ کریں، وہ رشتہ جو سب کچھ بدل دے۔ نماز ہمارے ایمان کا سب سے اہم رکن ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمل کا طریقہ، ہر دن وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کا پکا ارادہ کریں۔ جہاں تک ہو سکے ہر نماز کے وقت کی پہلی تہائی میں پڑھیں۔ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے معنی سیکھیں، ہر لفظ کو اپنے دل میں اترنے دیں۔ تہجد کی نماز شروع کریں، شروعات میں صرف 2 رکعت ہی صحیح۔ اپنی نماز کو اللہ سے بات چیت بنائیں، صرف رسم ادائیگی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے میں خوب دعا کرو۔ 2. قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ سفلتا کا آپ کا نجی گائیڈ۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ الہی ہدایت ہے جسے سمجھنا، اپنانا اور جینا ہے۔ عمل کا طریقہ، روزانہ قرآن پڑھنے کا اصلی لکشیہ طے کریں۔ ایک صفحہ بھی کافی ہے اگر مسلسل کیا جائے۔ جو پڑھتے ہیں اس کے معنی اور تفسیر پڑھیں۔ چھوٹی صورتیں یا اہم آیتیں یاد کریں۔ روز ایک آیت پر غور کریں اور پوچھیں، آج میں اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتا ہوں؟ سفر یا روزمرہ کے کاموں میں قرآن کی تلاوت سنیں۔ سورہ الاسراء آیت 9 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے مضبوط ہے۔ 3. اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ اچھے اخلاق کا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگی۔ عمل کا طریقہ، ایک بری عادت چنیں جسے ختم کرنا ہے، غیبت، غصہ، گھمنڈ، حسد۔ ایک اچھی عادت چنیں جو وکست کرنی ہے، صبر، سخاوت، انکساری، شکر۔ جس سے غلطی ہوئی ہو اس سے معافی مانگیں، اور جس نے آپ کے ساتھ غلطی کی ہو اسے معاف کریں۔ یا تو اچھا بولیں یا چپ رہیں، مسکرائیں۔
یہ صدقہ ہے اور آپ کی اور دوسروں کی ارجا کو بدل دیتا ہے۔ وہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اخلاق والا بتایا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ 4، اپنی نیت کو صاف کریں۔ دل سے شروع ہوتی ہے سفلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ عمل کا طریقہ، ہر کام سے پہلے رکیں اور پوچھیں، کیا میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کی پسند کے لیے؟ اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانے کی نیت تازہ کریں۔ ایسے چھپے نیک کام کریں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ جانے۔ جب تعریف ملے ترنت اللہ کے فضل کو یاد کریں۔ اپنی نیت کو صاف کرنے اور توحید کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے علم حاصل کریں۔ 5، لگاتار ذکر کریں، اپنے دل کو زندہ رکھیں۔ سورہ الرعد آیت 28 میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ملتا ہے۔ عمل کا طریقہ، صبح شام کی دعائیں یاد کریں اور پڑھیں۔ دن بھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں۔ روز کم سے کم 100 بار استغفار کریں، معافی مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ موت کو اکثر یاد کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور پراتھمکتائیں صحیح ہوتی ہیں۔ صحت مند زندگی کے لیے عملی قدم، اپنے جسم کی امانت کی حفاظت۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ جسمانی صحت عبادت ہے۔ عمل کا طریقہ، اعتدال سے کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی کہ 1/3 کھانے سے 1/3 پانی سے بھرو اور 1/3 خالی چھوڑ دو۔ حلال اور پاک کھانا چنیں۔ نیمت روپ سے کثرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری جیسے کھیلوں کے حوصلہ افزائی کی۔ جلدی سوئیں اور فجر کے لیے اٹھیں۔ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں۔ پیر، جمعرات، سفید دن، ذہنی اور جذباتی صحت۔ عمل کا طریقہ، رشتوں میں صحت مند حدیں بنائیں۔ سوشل میڈیا کم کریں، یہ وقت اور کنارت کا چور ہے۔ مشکلات میں صبر کریں۔ ایسے نیک دوستوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ حلال تفریح میں شامل ہوں جو آپ کی روح کو تازگی دے۔ مالی اور پیشے ور کامیابی، حلال راستہ، برکت کے ساتھ کمائی۔ عمل کا طریقہ، پکا کریں کہ آمدنی کے سارے ذرائع پوری طرح حلال ہوں۔ کسی بھی کام یا کاروبار شروع کرنے سے پہلے دعا کریں۔ نیمت صدقہ دیں، یہ دولت کو پاک کرتا ہے اور برکت بڑھاتا ہے۔ اگر نصاب تک پہنچیں تو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جہاں تک ہو سکے قرض سے بچیں۔ مستقبل کے لیے بچائیں لیکن جمع نہ کریں۔ سورہ الطلاق آیت 2-3 میں اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رجوع کر دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ پیشے ور اتکرشٹتا۔ عمل کا طریقہ، اپنے کام میں ماہر بنیں، یہ عبادت ہے۔ سبھی معاملوں میں ایماندار رہیں۔ ساتھیوں، ملازموں اور مالکوں کے ساتھ انصاف اور مہربانی سے پیش آئیں۔ اپنے فیلڈ میں فائدہ مند علم حاصل کریں۔ دنیاوی کام اور آخرت کی تیاری میں سنتلن بنائیں۔ سماجک اور خاندانی زندگی، ایسے رشتے بنائیں جو اللہ کو پسند ہوں۔ پریوار پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ عمل کا طریقہ، والدین کی خدمت کریں، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ مہربانی، بات چیت اور مشترکہ روحانی مقاصد کے ذریعے رشتہ مضبوط کریں۔ بچوں کو اسلامی عقیدوں،
محبت اور اچھی مثال کے ساتھ پالیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھیں، اپنے گھر کو امن، ذکر اور قرآن کا مقام بنائیں، کمیونٹی میں شامل ہونا عمل کا طریقہ، مسجد میں نعمت جائیں، خاص طور پر جمعہ اور جماعت کے لیے، کمیونٹی سروس کے لیے والنٹیئر کریں، اسلامی مقاصد اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، فائدہ مند علم پھیلائیں، دوسروں کے لیے خوشی اور ہدایت کا سبب بنیں۔ مہینے کی سمیکشا، اپنے بدلاؤ کو ٹریک کریں، ہر مہینے اپنے روحانی مقاصد کی سمیکشا کریں۔ کیا آپ نماز اور قرآن میں مسلسل ہیں؟ کردار کے وکاس کا جائزہ لیں۔ کیا آپ صبر، ایمانداری، انکساری میں بہتر ہوئے؟ جسمانی صحت چیک کریں۔ کیا آپ اپنے جسم کا خیال رکھ رہے ہیں؟ رشتوں کا مولیانکن کریں۔ کیا آپ پریوار اور کمیونٹی کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ مالی آڈٹ، کیا آپ کی آمدنی حلال ہے اور کیا آپ صدقہ دے رہے ہیں؟ کمیوں کے لیے سچی توبہ کریں، ترقی کی خوشی منائیں اور اللہ کی مدد کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی مدد مانگنا، دعا کی طاقت، کوئی بھی بدلاؤ اللہ کی مدد کے بنا ممکن نہیں۔ نئے سال کے لیے ضروری دعائیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کے نام سے، سبھی معاملوں میں کامیابی کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ثبات کے لیے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ فائدہ مند علم اور حلال رزق کے لیے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم، پاک رزق اور قبول عمل مانگتا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور امید کے ساتھ آگے بڑھیں۔ سورہ الطلاق آیت 3 میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اپنی پوری کوشش کریں، سمجھداری سے پلان بنائیں، سچے دل سے دعا کریں اور پھر اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ کے بدلاؤ کا سال اب شروع ہوتا ہے۔ جب ہم ایک نئے سال کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے شمار ممکنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بے حد ہے، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور وہ اسے پیار کرتا ہے جو سچی توبہ کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ کمال کے بارے میں نہیں، یہ ترقی کے بارے میں ہے۔ یہ اس شخص بننے کی طرف ایک ایک قدم بڑھانے کے بارے میں ہے جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ جب آپ ٹھوکر کھائیں اور آپ کھائیں گے پھر اٹھ جائیں، جب گناہ میں گر جائیں تو توبہ کی طرف دوڑیں، جب کمزور محسوس کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ القوی ہے، سب سے طاقتور ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان اعمال کو پسند کرتا ہے جو مسلسل کیے جائیں، چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو چھوٹی شروعات کریں، مسلسل رہیں اور اللہ کی یوجنا پر بھروسہ رکھیں۔ اے اللہ، جیسے ہی ہم اس نئے سال میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہماری پچھلی غلطیوں کو معاف کر اور ہمارے آنے والے قدموں کی رہنمائی فرما۔ ہمیں نماز میں مسلسل رہنے، قرآن سے محبت، نیت میں اخلاص اور کردار میں بہترین بننے کی توفیق دے۔ ہمیں گناہوں، آلस्य اور مایوسی سے محفوظ رکھ۔ اس آنے والے سال کو ایمان، صحت اور کامیابی میں پچھلے سال سے بہتر بنا۔ ہمارے وقت، ہمارے گھروں اور ہماری کوششوں میں برکت دے اور ہمیں اگلے سال آج سے کہیں زیادہ تیرے قریب ملنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اس سال کو وہ سال بنائیں جب آپ سچ میں اسلام کو جئیں، صرف مشینی طریقے سے نہیں بلکہ ہر سانس، ہر سوچ،
ہر عمل میں۔ اس سال کو وہ سال بنائیں جب آپ وہ سکون پائیں جو اپنے خالق کے سامنے سر جھکانے سے ملتا ہے۔ اس سال کو وہ سال بنائیں جب آپ صرف اس فانی دنیا میں ہی نہیں بلکہ آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کی تیاری کریں۔ آج سے شروع کریں، ابھی شروع کریں۔ آپ کا بدلاؤ ایک سچی نیت اور ایک چھوٹے سے قدم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے سفر کو برکت دے۔ جزاک اللہ خیر۔